ہم پاکستان کسان رابطہ کمیٹی کی طرف سے جو 17 اپریل کو پاکستان کے تقریباً 100 سے زیادہ شہروں میں مظاہرے ہونے ہیں، اس کا آج آپ کے سامنے اعلان کرنے آئے ہیں۔ پاکستان کے 68 ڈسٹرکٹ میں یہ مظاہرے ہوں گے اور یہ بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب، تمام علاقوں میں یہ مظاہرے ہوں گے، اور کسانوں کی تمام بڑی تحریکیں اور تنظیمیں جو پاکستان کسان رابطہ کمیٹی کی ممبر تنظیمیں ہیں وہ اس میں حصہ لے رہی ہیں۔ اس میں انجمن مظاہرین پنجاب شامل ہے، پاکستان کسان اتحاد بھی شامل ہے، سندھ ہاری تحریک بھی شامل ہے، سندھ ہاری پوریت کمیٹی بھی شامل ہے، اور مختلف تنظیمیں پورے پاکستان سے پاکستان کسان رابطہ کمیٹی کی ممبر ہیں۔ پاکستان میں جو کسانوں کی پچھلے پورے عرصے میں جو صورتحال ہوئی ہے وہ آپ سب کے سامنے رہی ہے۔ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے کسانوں کا اس پچھلے 2 سال کے اندر۔ اس کی بنیادی وجہ حکومت کی پالیسیوں میں تبدیلی تھی۔ حکومت نے پہلے تو کسانوں کی گندم خریدنے سے انکار کیا۔ جو گندم 2 سال اور پچھلے سال 2000 میں اور 1800 اور 2500 میں بکی، وہ بعد میں 5-5 ہزار روپے میں ہمیں خریدنی پڑی۔ اب حکومت نے وہ سارا نظام چینج کر دیا ہے جو سرکاری طور پر گندم خریدنے کے لیے ہوتا تھا۔ مثلا پاسکو پوری گندم خریدتا تھا، اب انہوں نے 11 پرائیویٹ کمپنیوں کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ پورے پاکستان کی گندم خریدیں گی، اور یہ 11 پرائیویٹ کمپنیاں منافع کمانے کے لیے آئی ہیں میدان میں، نہ کہ کسانوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ یعنی حکومت نے نجکاری کے شعبے میں وہ کچھ کر دیا ہے جو بھارت کا مودی گورنمنٹ 2 سال پہلے کرنا چاہ رہا تھا، وہ بھی نہ کر سکا۔ انہوں نے بھی کسانوں کی جو منیمم سپورٹ پرائس تھی، مثلا حکومت جو ہے انڈیا میں اس وقت 23 فصلوں کی جو قیمت ہے وہ حکومت مقرر کرتی ہے۔ پاکستان میں اس دفعہ بڑی پروٹیسٹ کے بعد حکومت نے کہا جی 3500 روپے میں ہم خریدیں گے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو 11 کمپنی یہ پورے پنجاب کی کن کے ذریعے خریدیں گی؟ وہ آڑتیوں کے ذریعے خریدیں گی، اپنے ایجنٹوں کے ذریعے خریدیں گی، جو پھر اپنا کمیشن اس میں رکھیں گے۔ تو کسانوں کو تو 3000 سے اوپر ملنے والا نہیں ہے، جو ابھی گندم جو ہے انہوں نے کہا 3500 روپے میں ملے۔ پاکستان کی 36 کسان تنظیمیں اکٹھی ہوئی ہیں پاکستان کسان رابطہ کمیٹی کے پلیٹ فارم پہ۔ ہمارے ساتھی 17 اپریل کو آپ کے سامنے ادھر لاہور پریس کلب کے باہر بھی آئیں گے، اور اگر یہ روکنے کی کوشش کریں گے ہم پھر بھی مظاہرہ کریں گے۔ اور یہ مظاہرے پاکستان کے 100 سے زیادہ شہروں میں ہو رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوگا پنجاب کی تاریخ میں کہ اتنی بڑی تعداد میں کسان جو ہے وہ مظاہرہ کریں گے۔ 68 ضلعوں میں، جس کے اپنے نام بھی آپ کو لکھ کے دیے ہیں پریس ریلیز میں، ان میں یہ ہوں گے۔ تو میں اب کہوں گا رفعت مقصود صاحبہ جو ابھی منتخب ہوئی ہیں پاکستان کسان رابطہ کمیٹی کی جنرل سیکرٹری، کہ وہ بات کریں اس مسئلے میں۔ ابھی ذکر ہوا کہ 3500 کے قریب انہوں نے اعلان کیا ہے، جو کہ کبھی آڑتی کہتے ہیں ہم خریدیں گے اور کبھی کہتے ہیں ہم نہیں خریدیں گے۔ جب اس کشمکش میں ایک کسان جو ہے اپنی گندم کو لے کے بازار میں آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو جو ہے اس کی مرضی کے مطابق قیمت نہیں ملتی۔ تو ہماری آج کی جو کانفرنس ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ 2 ہم مقاصد پہ آج کی کانفرنس کو کر رہے ہیں۔ ایک تو ہمارا یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کارپیٹ فارمنگ کے نام پہ کسانوں کو، مزاروں کو بے دخلیوں کے نوٹس دیے ہیں کہ زمینیں چھوڑ دیں اور اپنے گھروں کو خالی کر کے تو یہاں سے چلے جائیں، اس بے دخلیوں کے نوٹس کو جو ہے وہ فوراً واپس لیا جائے، اور کارپیٹ فارمنگ جو ہے وہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ آپ نے کارپیٹ فارمنگ کرنی ہے تو آپ بنجر زمینوں پہ کریں، آپ ریگستانوں کی زمینوں پہ کریں اور باقی زمینوں پہ کریں، لیکن یہ جو آباد کاری کی زمینیں ہیں ان کو کارپیٹ فارمنگ کے جو مقاصد ہیں ان سے دور رکھیں۔ اور دوسرا ہمارا مقصد آج کا یہی ہے کانفرنس کرنے کا کہ کم سے کم جو قیمت ہے اس کی 4000 مقرر کی جائے، اور قیمت مقرر کرنے کے علاوہ جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ ایسی پالیسی بنائے کسانوں سے کہ وہ خود گندم خریدیں۔ ایک فصل تھی پاکستان میں جس کو ہسٹوریکلی 1970 سے جو ہے وہ منیمم سپورٹ پرائس MSP جو ہے وہ حکومت خریدتی تھی، اور اس کا پاسکو تھا۔ پنجاب کے اندر، باقی صوبوں کے اندر جو سرکاری ادارے تھے جو کہ گندم خرید رہے تھے، لیکن پچھلے 3-4 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ IMF جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے
اس کے پریشر کے اوپر، اور پاکستان جو قرضہ لے رہا ہے یہ ساری چیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور یہ IMF کی کنڈیشن ہے کہ جو منیمم سپورٹ پرائس ہے، گندم کی ایک امدادی قیمت ہے، اس کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے. گندم کی جو کسانوں کو سپورٹ ملتی ہے حکومت کی طرف سے اس کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے. جتنی بھی کسانوں کو سبسڈیز ملتی ہیں وہ ختم کی جائیں. اور پچھلے 3-4 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ باہر کی کمپنیوں کو بلایا جا رہا ہے، کارگل کو بلایا جا رہا ہے. LDC لوئس جو کمپنیاں ہیں، جو باہر کی اتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں کہ وہ پاکستان کی حکومت کو آ کے کھا سکتی ہیں، جو کہ پہلے بھی ڈیفرنٹ جو گندم باہر ایکسپورٹ ہوتی ہے امپورٹ ہوتی ہے اس میں انوالو ہیں. 2024 میں گندم انہی جو پرائیویٹ کمپنیاں تھیں، ایکٹرز تھے، ان کے ذریعے منگوائی گئی تھی، جو کہ بہت بڑا کرائسس آیا تھا. پاکستان میں گندم جو ہے بمپر کراپ تھی اس ٹائم پہ، باہر سے جو ہے وہ منگوائی گئی، اور یہاں پہ جو ہے وہ کسانوں کو کم قیمت پہ 2000 پہ 2500 پہ جو ہے وہ بیچنے پہ مجبور کیا گیا پرائیویٹ کمپنیوں میں، منڈیوں میں. وہ طریقہ جو ہے وہ دوبارہ لاگو کیا جا رہا ہے. حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 3500 پہ خریدیں گے، لیکن اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. سندھ سے کسان ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، بلوچستان سے رابطے میں ہیں، خیبر پختونخوا سے کسان ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، کہیں پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. سندھ میں ابھی تک جو ہے وہ گندم کی خریداری شروع نہیں کی گئی. وہاں پہ پچھلے 1.5 مہینے سے جو ہے وہ گندم پک چکی ہے، لیکن وہاں پہ 2200-2500 سے زیادہ کوئی جو ہے وہ ریٹ نہیں ملا. اور پنجاب میں حکومت نے 15 اپریل کا اعلان کیا ہوا تھا، اور کل 15 اپریل ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ میڈیا کے مطابق جو رپورٹس ہیں، کسی ایک گندم سینٹر کے اوپر وہاں پہ جو ہے وہ کسانوں کو رجسٹر نہیں کیا گیا، ان کو بوریاں نہیں دی گئی، اور کوئی بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. اور اس ساری چیز کا مقصد یہی ہے کہ جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے، IMF ہے، ان کی کنڈیشن کو پورا کیا جا رہا ہے، اور وہ پاکستان حکومت کو مجبور کر رہے ہیں کہ جو ویٹ کی اکانومی ہے، جو ویٹ کا سارا سسٹم ہے، وہ پرائیویٹائز کیا جائے، پرائیویٹ کمپنیوں کو اختیار دیا جائے. اور اس میں جو گرین پاکستان انیشیٹو ہے، جنہوں نے کارپوریٹ فارمنگ کا ذکر کیا، فاروق صاحب نے، کامریڈ رفت نے کیا، اور یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ابھی پنجاب کے اندر جو ہے وہ 5 لاکھ ٹن گندم جو اس کی ہے پروکیورمنٹ ہے، مطلب گندم جو انہوں نے لینی ہے، وہ گرین پاکستان انیشیٹو کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ گندم اس کو کریں. اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے فوجی فرٹیلائزر کمپنی، جو کہ فوجی فاؤنڈیشن کا ادارہ ہے، اس کو بھی جو ہے وہ اس میں انوالو کیا جا رہا ہے. اور لوکل جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اس میں مختلف نام ہیں، علی عمران ہے، بوٹا برادرز ہیں، حاجی سن ہے، چیپل ٹریڈرز ہے، یہ کھاد کی کمپنیاں ہیں، بڑی بڑی ٹریڈرز ہیں، فلور ملز ہیں، ان کو دیا جا رہا ہے. اور اس پہ ہمیں جو ہے وہ کسانوں کو جو ہے وہ چورن دیا جا رہا ہے کہ یہ 3500 پہ گندم خریدیں گے. 3500 پہلی بات ہے کہ کسانوں کا خرچہ جو ہے وہ 4000 سے 5000 کے درمیان میں ہے، اور 3500 جو ہے وہ قیمت دے رہے ہیں، جس پہ اوپر بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. پچھلے سالوں میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ اس کے اوپر کتنی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے، اس سال بھی یہی ہوگی. اور اس میں مکمل طور پہ جو بھی سرکاری سسٹم تھا اس کو ختم کیا جا رہا ہے. پاسکو کی جگہ پہ ایک نیا ادارہ بنا دیا گیا ہے، اور ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ پرائیویٹ ہاتھوں میں دی جا رہی ہیں. اور آنے والے وقت میں جو کوئی اسکیمیں ہیں بھی صحیح کسانوں کے لیے، وہ بھی ختم کر دی جائیں گی. اسی طریقے سے کارپوریٹ فارمنگ کی جو بات ہوئی ہے، اس میں کون انوالو ہے؟ اس میں بھی سارا جو ہے وہ باہر کی کمپنیاں انوالو ہیں. اس میں قطر کی کمپنیز انوالو ہیں، اس میں UAE کی کمپنیز انوالو ہیں، اس میں سعودی کمپنی انوالو ہیں. اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم پاکستان کی جو خوراک کا نظام ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. بالکل کچھ نہیں ہو رہا. جو آپ صحرا کے اندر دیکھ لیں، وہاں پہ تھر کے اندر وہاں پہ کیا ہوا ہے، جو بہاولپورہ کا علاقہ ہے، چولستان، وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ کہا تھا کہ ہم پانی دیں گے آپ کو، لیکن کسی کو کچھ نہیں ملا. اور وہاں پہ کارپوریٹ کمپنیز آئی ہیں، انہوں نے وہ کام کیا اور پھر وہ واپس چلی گئی ہیں. اور وہ کمپنیز قطر کی ہیں، UAE کی ہیں، وہ ان کے لوگوں کے لیے وہاں پہ یہاں پہ آ کے خوراک اگائیں گی اور وہ باہر لے کے جائیں گی. پاکستان کے عام لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، محنت کشوں کے لیے یہاں پہ کوئی حالات بہتر نہیں ہوں گے. اور یہ چیزیں ساری جڑی ہوئی ہیں. پہلی دفعہ ہوگا کہ پاکستان کی 36 کسان تنظیمیں پنجاب اور خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے 68 ضلعوں میں جو ہے وہ مظاہرے کریں گی. کیوں مظاہرے کرنے پہ لوگ مجبور ہوئے ہیں؟ یہ آپ دیکھیں تو پچھلے عرصے میں کسانوں کی حالت کیا ہوئی ہے. جب کسان دیہاتوں میں غریب ہوتا ہے، شہروں کی طرف آتا ہے، شہروں میں پہلے آبادی بہت زیادہ ہے اور وہ کچی بستیوں میں جاتا ہے، اس کی رزلٹ آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کو یہ جو پاسکو کا سسٹم تھا جس میں گارنٹیڈ تھا لوگوں کو پیسے ملنے، وہ چھوڑ کے یہ 11 کمپنیاں کیوں لے آئی ہیں؟ یہ فلور ملوں کا کیا کام ہے کسانوں سے ڈائریکٹ جو ہے وہ خریدیں گندم؟ اور کھاد کمپنیاں کیوں خریدیں کسانوں سے؟ جتنا کھاد کمپنیوں نے پیسہ کمایا ہے. یہ فاطمہ فرٹیلائزر دیکھ لیں، فوجی فرٹیلائزر دیکھ لیں. میں پاکستان اینٹی ڈی نیشنلائزیشن ایکشن کمیٹی کا جنرل سیکرٹری تھا جب 2004 اور 2005 میں کھاد کی فیکٹریوں کو پرائیویٹائز کیا گیا. ملتان کی کھاد فیکٹری میں 3 ارب کا سامان پڑا تھا،
2 अरब में वो फैक्ट्री बेची, आज वो पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी, ये जिसने PIA खरीदी है वो उसका मालिक बना हुआ है। फातिमा फर्टिलाइज़र वाला प्राइवेट सेक्टर से देखें कितने पैसे कमा रहा है। यानी जो इनकी पॉलिसियाँ वो गरीबों को गरीब करती हैं, अमीरों को अमीर करती हैं, इस पॉलिसी के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। जी जी नहीं है, सागदार का नाम नहीं है, बूटा है, कुछ नाम आपने लिखे हुए हैं, वो सारी नेट पे अवेलेबल है, कुछ भी बात नहीं है उसकी। लेकिन वो कंपनियां किसानों की आड़तियों की जगह पे अपना सिस्टम कायम कर रही हैं। अब देखें, ये पास्को के गोदाम हुकूमत के हैं, प्राइवेट सेक्टर को आप दे रहे हैं गंदम खरीदने के लिए, उनको फ्री गोदाम क्यों दे रहे हैं आप? यानी उनको सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, किसानों को नहीं देनी। यानी प्राइवेट कंपनियों को कहा जितनी स्टोरेज है हम आपको देंगे, फूड डिपार्टमेंट का भी दे रहे हैं, यही कर रहे हैं। तो ये ना महकमों को तबाह कर रहे हैं। देखिए, पास्को और महकमा खुराक दोनों खरीदते थे गंदम को, ठीक है। आप सूरत हाल की 11 कंपनियाँ खरीदेंगी। आप खुद देखें, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको सारा जहान का पता है। जब एक प्राइवेट सेक्टर का आदमी बिजनेस में आएगा तो वो मुनाफा कमाएगा। और जब हुकूमत के पास गंदम थी तो किसी हद तक कीमतें स्टेबल हुआ करती थी। पहले इन्होंने इमरान खान के दौर में ये हुआ कि पहले गंदम बाहर भेज दी, फिर गंदम वहाँ से मंगवा ली, फिर चीनी के साथ ये हुआ कि चीनी पहले बाहर भेज दी। आज भी हम कहते हैं ये अभी चीनी को एक्सपोर्ट ना करें, अभी बड़ा प्रेशर है मालकान का कि चीनी एक्सपोर्ट करें जी। जैसे चीनी एक्सपोर्ट करेंगे 250 पे चली जाएगी एकदम, जो अभी 160-170 पे मिल रही है चीनी। तो ये मालकों के साथ मिलकर जिस सेक्टर में प्राइवेट मालिक है ना ज़रूरी शोबा में, वो शोबा ही किसानों के ख़िलाफ़ चला गया। अगर जी जी ये खोखले ऐलानात हैं मरीम नवाज़ के। ये ऐलानात जो हैं वो हवाई हैं, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। 3500 रुपया किस तरह ये 11 कंपनियाँ खरीदेंगी? पूरे क्या पंजाब में इनके कोई सेंटर बने हुए? ये महकमा खुराक के सेंटर्स थे, पास्को के सेंटर्स थे। अब पास्को अरबों रुपए की ज़मीन उनके पास है, वो क्यों प्राइवेट सेक्टर को दी जा रही है और बगैर पैसे की दी जा रही है? जिस तरह PIA दे दी इन्होंने बगैर पैसे के, इस तरह ये सारा खुराक का शोबा प्राइवेट सेक्टर के हवाले करके किसानों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इसको बाजरे की तरफ भी जाना चाहिए। हमें बाजरे की काश्त पे, गंदम की काश्त तो 52 टेम्परेचर पे होगी भी, तो भारत तो हमारा बाजरे पे चला गया। तो क्या इस पे भी कोई आप लोग करते हैं? हम तो जी बाजरे की तरफ जाना चाहिए, बाजरा आगे इस्तेमाल होगा। लोग तेल की तरफ गए थे। मेरा टोबा टेक्सन ज़िला है, सारा ज़िला तेल लगा रहा था। अब देखें तेल की कीमत क्या है। ये जैसे ही दोस्त की कभी एक दफ़ा थोम की तरफ सारे चले गए थे, थोम की कीमतें ख़त्म हो गई। जो चीज़ किसानों के पास आ जाती है ना, उसको ये तबाह कर देते हैं, और जब ख़रीद लेते हैं फिर उसको महंगा करते हैं। ये जो है ना सिस्टम है, बेसिकली एक निज़ाम है सरमायादारी, जिसमें किसानों को ये नुकसान पहुँचाते हैं। हमारा सारा जो मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का, वो आम किसानों की हालत को बेहतर करना है। पाकिस्तान में गुर्बत मुसलसल बढ़ रही है, 2 करोड़ नए गरीब पैदा हुए, यहाँ पे 2 करोड़ बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। ये मरीम के नवाज़ के जितने ऐलानात हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हवाई हैं। ये सफाई, हमें सफाई का ताना दे के हमारी महंगाई कर देती है, हमें सफाई का नाम दे के हमें नए बिल भेज देती हैं, ठीक है। ये बताएं कि पिछले अरसे में महंगाई किस तरह बढ़ गई? इतनी सारी लोगों की वजह से नहीं, हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से बढ़ी। ये बताइए कि किसान तो कह रहा है कि हमारी गंदम महंगी कर दी है, 4000 तक ले गए। जी जी आगे जो शहर का आम आदमी है, जिसने मेहनत कश ने गंदम से आटा खरीद के खाना है, क्या वो आटा मिलना नहीं होगा? वो अफेक्ट नहीं होगा इससे? देखें, हुकूमत जो है ना उसका काम है रेगुलेट करना, चीज़ों को, प्राइस को रेगुलेट करना। हुकूमत चाहे तो थोड़ी सी सब्सिडी दे के शहरों में रोटी को सस्ता कर सकती है। ये माजी में तजर्बा हुआ था, इन्होंने सब्सिडाइज़ किया था। ये जो है
اتنی بڑی رقم قرضہ جات کی واپسی میں دیتے ہیں، اتنی بڑی رقم فوج پہ لگا دیتے ہیں. یہ ابھی 23 ارب روپیہ ابھی تیل کی کمپنیوں کو اس لیے دیا ہے کہ تیل آپ مہنگا نہ کریں، ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں. اس طرف سارے پیسے چلے جاتے ہیں. تو شہروں کے غریبوں کی جو ضروریات ہے اس کو سبسڈائز کیوں نہیں کرتے یہ؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گندم کے 4000 ہونے سے شہروں میں اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا دیہاتوں میں اس وقت نقصان ہو رہا ہے. پچھلے 2 سال آپ دیکھیں کوئی ایک کاشتکار، یہاں اور بھی کاشتکار تنظیمیں آتی رہی ہیں، کوئی ایک کاشتکار تنظیم مطمئن ہے آج؟ اس سب رو رہے ہیں چونکہ دیہاتوں کو ہی تباہ کیا جا رہا ہے. اور یہ پالیسی اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ تاجروں کی حکومت ہے، یہ IMF اور ورلڈ بینک کے کہنے پہ چلنے والی حکومت ہے. یہ شہری لوگ دیہاتی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ حکومت کر کے ان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں.